دکھ کا پہلا پتھر۔ منگنی کے ہنگامے ذرا سرد ہوئے تو دل میں ڈریم آف امریکہ نے پھر انگڑائی لی۔ یہ احساس میرے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جڑ پکڑنے لگا کہ کچھ کر دکھانے کا یہی وقت ہے۔ ایک بار پھر میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے رہنمائی لینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے اس کے لیے سب سے پہلے انگریزی زبان کا ایک ٹیسٹ ٹوفل کلیئر کرنا ہوگا۔ یہ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد مجھے امریکہ کے اسکولوں میں خط لکھنا ہوں گے تاکہ وہاں مجھے داخلہ مل سکے۔ وہاں داخلے کے بعد اگلا مرحلہ آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ جتنی معلومات مجھے ملی ان کے مطابق امریکہ میرے لیے داستان امیر حمزہ کے کوہ ندا سے کسی طرح کم نہ تھا، جس تک پہنچنے والے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ مجھے سب سے پہلے ٹوفل ٹیسٹ کی جادو نگری کو پار کرنا تھا۔ ذرہ برابر بھی وقت ضائع کیے بغیر میں نے ٹوفل کی تیاری شروع کر دی۔ میں اس سے متعلقہ تمام کتابیں خود خریدیں اور ٹیسٹ پاس کرنے کی کوشش میں جٹ گیا۔ دن رات میں کتابوں میں غرق رہتا۔ گھر والے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ دوستوں نے تو میرا نام ہی مسٹر امریکہ رکھ دیا۔ بڑے بھیا اور ابا جان بھی مجھے دیکھ دیکھ کے مسکراتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے، مگر میں سب کو خاموش مگر پرعزم نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ میرا عزم اور ارادہ دیکھ کر امی مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتی اور آتے جاتے نہ جانے کیا کیا مجھ پر پڑھ کے پھونکتی رہتی۔ میں بہت خوش تھا۔ اکثر میں اور قاسم ان کے گھر کی چھت پر بیٹھ کے جہازوں کو دیکھ کر سوچا کرتے تھے کہ کسی دن کسی جہاز میں ہم بھی بیٹھ کر امریکہ جائیں گے، اور جیسے ہم آج ان جہازوں کے مسافروں کو دیکھتے ہیں کوئی ہمیں بھی دیکھے گا، مگر کب؟ اس کا جواب ہم دونوں کے پاس نہ تھا۔ قاسم کھاتے پیتے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے لیے مددگار موجود تھے، مگر میں اس لمبے چوڑے خاندان کا چراغ تھا جسے جھلنے کے لیے ہواؤں سے خود لڑنا تھا۔ میری زندگی کو ابھی میرا امتحان مقصود تھا۔ ہم سب بڑے پرسکون تھے کہ اچانک زندگی کی جھیل میں دکھ کا پہلا پتھر آ گرا، جس نے ہم سب بہن بھائیوں کو یتیمی کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ ہم سب تڑپ اٹھے۔ درد کیا ہوتا ہے اور اپنوں سے بچھڑنا کیسی قیامت ہوتی ہے، مجھے صدمے نے سمجھایا۔ ایک رات ہنستے مسکراتے ابا کی طبیعت اچانک بگڑی۔ فوری طور پر انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے گردے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ چکے ہیں اور انفیکشن پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ دوا کچھ نہیں کر سکتی، دعا کریں شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ سب نے بلک بلک کے دعائیں کیں، مگر مقدر میں یتیمی لکھی تھی۔ بھلا معجزہ کیسے ہوتا؟ دیکھتے ہی دیکھتے قضا انہیں ہم سے چھین کر ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں کا راستہ صرف دعاؤں کو معلوم ہے۔ سارا گھر غم سے نڈال ہو گیا، کوئی آنکھ خشک نہ ہوتی تھی۔ ابا مجھے کتنے پیارے تھے اور میرے لیے کتنے ضروری، یہ مجھے ان سے بچھڑ کر معلوم ہوا۔ وقت اپنی رفتار سے چلنے لگا۔ آہستہ آہستہ سب کو صبر آتا گیا اور زندگی معمول پہ آنے لگی، مگر میرا حال سب سے جدا تھا۔ ہر گزرتا دن میرے زخم تازہ کرتا جاتا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کے کمرے میں جاتا اور ان کی چیزوں میں بسی ان کی خوشبو میں ان کو ڈھونڈتا۔ کہیں بھی ابا کی کسی چیز پہ نظر پڑ جاتی یا اماں کا بھیگا بھیگا چہرہ دیکھ لیتا تو دل پھٹنے لگتا۔ اس دن بھی اماں نے گھر میں ابا کا پسندیدہ کھانا بنوایا تھا۔ دسترخوان لگا تو ابا کی مخصوص جگہ پر انہیں نہ پا کر میرا دل بھر آیا اور پھر میں روتا ہوا باہر نکل گیا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر بڑے بھیا بھی میرے پیچھے آ گئے۔ آخر کب تک دل پر بوجھ اس غم کا لیے بے حال ہوتے رہو گے سلمان؟ بیٹا وہ اللہ کی نعمت تھی اور اس نے لے لی۔ اس کی رضا میں راضی رہنا ہی بندوں کا کام ہے۔ تمہارا یوں رونے سے رب بھی ناراض ہوگا اور ابا کی روح بھی تڑپے گی۔ دعا کیا کرو، اب ان کے لیے اصل تحفہ دعا ہی ہے۔ بھیا نے مجھے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو میں سسک پڑا۔ کیا کروں بھیا، نہ صبر آتا ہے نہ سکون۔ ابا یاد آتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی نے دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ سچ کہتے ہو ایسا ہی ہے۔
ہمارا حال بھی جدا نہیں، ہمارے لیے وہ بھی اتنا ہی گھنا سایہ تھے جتنے تمہارے لیے۔ اماں کو دیکھو، سب سے بڑا صدمہ ان کا ہے، مگر وہ اپنا غم بھلائے تمہارے لیے فکر مند ہیں۔ اپنا نہیں تو انہی کا خیال کرو، دل کو سمجھاؤ سلمان۔ بڑے بھیا بہت سمجھاتا ہوں، مگر دل کا بوجھ ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ ابھی تو مجھے انہیں کچھ بن کر دکھانا تھا، انہیں منانا تھا، وہ تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے روٹھ گئے۔ دکھ ہے کہ جاتا ہی نہیں۔ ایک بار پھر میری آنکھیں چھلک پڑیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ تم سے ناراض تھے؟ تم جب ٹافل کی تیاری کر رہے تھے تو وہ تمہیں پڑھتا دیکھ کر سب سے زیادہ تو وہ خوش ہوتے تھے، اور مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ تم دیکھ لینا صلاح الدین، ایک دن میرا سلمان امریکہ ضرور جائے گا۔ اس کا شوق بتاتا ہے کہ یہ کچھ کر کے ہی دم لے گا۔ اور ہاں، دل سے یہ وہم نکال دو کہ وہ ناراض تھے۔ میں نے تمہاری منگنی کے کچھ دن بعد ہی سارا قصہ انہیں بتا دیا تھا۔ تمہاری چالاکی پہ وہ بہت خوب ہنستے تھے۔ یاد کرو جب تم پاگلوں کی طرح ٹافل کی تیاری میں لگے تھے، وہ کیسے مسکرا کے تمہیں دیکھا کرتے تھے۔ سچ بھیا، کہیں آپ میرا دل رکھنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے نا؟ میرے لہجے کی بے یقینی پر بھیا مسکرا دیے۔ تمہارے شوق کی قسم۔ بھیا نے مجھے ہنسانا چاہا تو میں بھی مسکرا دیا۔ دل پر دھرا بوجھ ہٹ گیا تو اپنا آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ بس اب غم کو رخصت کرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ ابا کا نام روشن کر کے ان کی روح کو خوش کرو گے۔ بھولنا مت کہ امریکہ جانا تمہارا خواب ہی نہیں، ابا کی خواہش بھی تھی۔ بھیا کی باتوں نے مجھ میں زندگی کی روح پھونک دی اور میں پھر سے جی اٹھا۔ ابا کے بعد وہ پہلی رات تھی جب خیال کا سلسلہ خواب سے جڑا۔ صبح کا ایک سورج نئے وعدے کے ساتھ طلوع ہوا، مجھے نئے سرے سے سفر کے لیے پر تولنے تھے۔